الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نادیہ مسلمہ۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کن پر واجب ہے، کن صورتوں میں واجب ہے، مسافر پر قربانی کا کیا حکم ہے، اور اگر کہیں ٹھہرنے گئے ہیں تو وہاں ہمارا قربانی کا کیا حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس پر ایک دن پہلے تک یا شام تک یا رات تک بھی قربانی جو ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اس پہ واجب ہو رہی تھی، لیکن اچانک سے کہیں مال آ گیا تو اب اس کے اوپر کون سا حکم لاگو ہوگا۔ تو آج ہم ان سب جو ہے باتوں پر نظر ثانی کریں گے۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر دے دے تو بہت ثواب پائے گا۔ اچھا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے اگر 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ سفر میں تھے، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گئے یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہوگا۔ مطلب یہ کہ کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 15 دن اگر ہمیں کہیں ٹھہرنا پڑ گیا ہے یا ہماری ٹھہرنے کی نیت ہے تو اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو ہمیں وہاں بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر پہلے اتنا مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر جن لوگوں پر واجب ہے ان پر ہی قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اگر اتنا مال نہیں ہے کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی قربانی کرے گا تو جو ہے اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ مسافر پر قربانی نہیں ہے، لیکن ایسا مسافر کہ جو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا، اس پہ اگر قربانی واجب تھی تو اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کہیں اس کی نیت ہے کہ میں کم سے کم جو ہے 15 دن تک ٹھہروں گا تو بھی اگر اس پر قربانی واجب تھی تو اسے وہاں قربانی جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسا غریب یا کوئی ایسا انسان کہ جس پر جو ہے صدقہ فطر جتنا اس کے پاس مال نہیں ہے اور اچانک سے اس کے پاس مال آ گیا، ایون کہ اگر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال آ گیا تو جو ہے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اسے قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ خیر۔